أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، کئی دن پہلے مدرسوں میں داخلوں کا آغاز ہوا اور کئی جگہوں پر، کئی مدرسوں پر ابھی بھی داخلے چل رہے ہیں۔ یہ مدرسے ہمارے لیے ایک قیمتی جگہ اور قیمتی زیور ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہو تو ہم اور آپ جس دین میں اور جس اسلام کا لبادہ اوڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اسلام اور شریعت کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے مدرسہ۔ اسی مدرسے سے محبان رسول جنم لیتے ہیں، اسی مدرسے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، عمل کرانے والے، تعلیمات کو سکھانے والے، تعلیمات کو سیکھنے والے جنم لیتے ہیں۔ یہ مدرسے ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے ایک قیمتی، بہتر رہنما اور بہتر زیور اور آراستہ کر کر پہنا جانے والا ایک لباس ہے۔ اسی مدرسے میں سب سے بہترین، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے مدرسے میں ملتے ہیں۔ یہ مدرسہ ان لوگوں کو پیدا بھی کرتا ہے، ان لوگوں کو بناتا بھی ہے جو قرآن کے حاملین ہیں اور قرآن کو سینے میں اپنے لگائے ہوئے اور یاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مقدس ہمارے لیے ایک قیمتی راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو ہم نے سیکھنا اور سکھانا چھوڑ دیا تو یاد رکھیے جس زمانے کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے جو ہمارا جنازہ نکال دیا، اس قرآن کو چھوڑنے کے بعد، اس حدیث کو چھوڑنے کے بعد، اس شریعت پر عمل کرنے کے بجائے کسی اور چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ہم اگر تڑپ گئے تو یاد رکھیے ہمارے اس گھر سے، ہمارے خاندان سے حافظ قرآن، عالم دین، فاضل دین پیدا ہونے والے بچے وہی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ناچنے والے اور ناچنے والیاں پیدا ہوں۔ اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں کسی نہ کسی کو، کسی ایک بچے کو، کسی ایک بچی کو، کہیں 2 کہیں 3 بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ میں نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ دنیا میں اور 3 کتابیں آئی، تورات، زبور، انجیل، کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، بلکہ صرف قرآن مجید میں کہا گیا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، بنی اسرائیل میں کئی ہزار انبیاء پیدا ہوئے، سوائے انبیاء اور سوائے نبیوں کے کسی اور عام شخص کو توریت یاد نہیں تھی، کسی کو بھی یاد نہیں تھی۔ صرف
ان میں ایک عزیر علیہ السلام کو جب تورات یاد ہوئی اور تورات کے جب اوراق بوسیدہ ہو گئے اور پھٹ گئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی اب تو حضرت موسیٰ نہیں ہے، ہم کہاں سے سیکھیں گے، کس کے پاس سیکھیں گے، کیسے معلوم ہوگی؟ حضرت عزیر نے کہا کہ مجھ کو پوری توریت یاد ہے، میں پڑھوں گا اور تم لکھتے جانا۔ جب حضرت عزیر نے پوری تورات پڑھی تو لوگ ہوش بدوش ہو گئے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کتاب یاد ہو جائے، اور وہ بھی اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ نبی پر نازل ہوا اور کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کو یاد ہو جائے؟ تو ان لوگوں نے اپنی زبان سے کہا جس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہوا، جب حضرت عزیر نے یہ توریت ان کو پڑھ کر سنائی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی نارمل بندہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، جبھی جا کے اس کو توریت یاد ہوئی۔ کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو توریت پوری یاد ہو گئی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ توریت کو یاد کر لے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم، حضرت عیسیٰ کی قوم اپنی کتابوں کو یاد کرتے وقت اور کوئی بندہ یاد کرتا تو اس کے بارے میں ان کا یہ ذہن اور یہ خیال ہو جاتا تھا، لیکن آپ امیجن کیجئے اور سوچئے، قرآن مجید جیسا معزز کلام، قرآن مجید جیسا محترم کلام، قرآن مجید جیسا باشرفیت والا کلام، جس کو یاد کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پہلے نبی کریم علیہ السلام کو یاد دلایا حضرت جبرائیل کے واسطے سے، پھر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یاد دلایا، اور صحابہ اس کو کبھی کسی چیز پر لکھ کر یاد کر لیا کرتے تھے، کبھی اپنے بچوں کو سنا کر ان کو یاد کرایا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 ساڑھے 1500 سال 1450 سال سے لے کر آج تک جوں کا توں جیسے نبی پر نازل ہوا، آج تک قرآن مجید ویسا کا ویسا ہے، ایک حرف بھی، ایک آیت بھی، ایک کلمہ بھی اس میں چینج نہیں ہوا، نہ کبھی چینج ہو سکتا نہ بدل سکتا۔ جب فرانس اور روس اور جرمنی میں انگریز جب قابض ہوا اور مسلمانوں کو مارنا شروع کیا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے پلاننگ یہ کی کہ بھائی مسلمانوں کو مارنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے کلام اور ان کے قرآن مجید کو بینڈ کر دیا جائے، بند کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، جتنی اب تک ان کے پاس مصحف قرآن موجود ہے۔ ان لوگوں نے پلاننگ ڈالی اور روس اور فرانس میں جتنے مساجد میں، جتنے مدارس میں، جہاں جہاں گھروں میں مسلمان تھے، پہلے ان کو تو مارا ہی جاتا تھا، اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن مجید کو نکالا، گھروں سے نکال کر اپنی جگہ پر رکھا اور اس کو جلا کر خاک کر دیا، اور یہ سوچنے لگے کہ اب تو قرآن مجید ختم ہو گئی، اب اس کے PDF اور اس کی شکل، اس کی مصحف، یہ لکھاوٹ ختم ہو گئی، اب کون یاد کرے گا، کیسا یاد کرے گا، ہو نہیں سکتا۔ تو ایک مول صاحب اس مسجد سے نکلے اور انہوں نے انگریزوں کو جمع کیا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اس پوری قرآن مجید کو جلانے کے بعد تمہارا یہ تصور ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا؟ چلو تم یہی ٹھہرو، میں تم کو بتاتا ہوں۔ ایک گھر سے ایک 8 سال کے بچے کو باہر نکالا اور باہر نکال کر بچے سے سوال کیا اور بچہ پڑھنا شروع کر دیا، آگے تک پڑھتا رہا۔ پھر 7 سال کے بچے کو گھر سے نکالا، وہ بچے کو سوال کیا، آگے وہ پڑھتا رہا۔ 6 سال کے بچے کو گھر سے نکالا، اس کو سوال کیا، وہ پڑھتے رہا۔ انگریز دیکھ کر پریشان ہو گیا، حیرت میں آ گیا کہ بھائی پوری قرآن مجید کو جلا کر خاک کر دیا گیا، اب تو ان کے گھروں میں قرآن کی مصحف موجود نہیں، لکھاوٹ موجود نہیں، پیپرز اوراق موجود نہیں، کتابیں موجود نہیں، یاد کرے تو کیسا کرے؟ تو اس مول صاحب نے کہا کہ دیکھو، تم چاہے پوری دنیا کے قرآن مجید کو جمع کر کر تمہارے پاس طاقت اتنی ہے کہ تم ان کو جلا دو، لیکن تمہاری طاقت اس رب ذوالجلال سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو قرآن مجید کے حفاظت کی گارنٹی لے کر قرآن مجید کو نازل کر چکا ہے، اس سے زیادہ تم طاقت والے نہیں ہو سکتے۔ اگر تم پورے قرآن مجید کو جلا کر پوری دنیا سے خاک کر دو گے تو بھی اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ ایسی اولاد کو بھی ماں کی پیٹ سے پیدا کرے گا جو حافظ قرآن بن کے پیدا ہو۔ اور ایسا ہی تھا، اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے بارے میں کئی کتابوں میں بات آتی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کئی بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے، جب وہ اپنی والدہ کی پیٹ سے پیدا ہوئے، ماں کی پیٹ سے، تو 10 پاروں کے حافظ قرآن تھے، 20 پاروں کے حافظ قرآن تھے،
پریشان ہو جاتے تھے پورے گاؤں اور محلے والے کہ بچہ تو ابھی معصوم ہے، چھوٹا ہے، 3-4 سال کا بچہ ہے، کیسے 10 پارے اور 5 پارے 20 پارے یاد ہو گئے؟ تو ماں کہا کرتی تھی کہ میں میرے بیٹے کو جب تک وہ میرے بطن میں اور پیٹ میں تھا بغیر وضو اور غسل کے کبھی دودھ پلایا نہیں، اور جب بھی دودھ پلاتی تھی اس کے بعد اپنے بچے کو سونے سے پہلے میں قرآن مجید پڑھ کر سلاتی تھی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ پیٹ میں رہتے ہوئے تک ہی میرا بچہ میری کلام مجید پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو 10 پاروں کا حافظ قرآن بنا کے پیدا کر دیا۔ یہ پہلے کی مائیں تھی، ان کی تڑپ ایسی تھی، ان کی دل لگی ایسی تھی قرآن کے ساتھ، ان کی ماں کی قرآن کے ساتھ محبت ایسی تھی کہ اللہ نے ان کو قبول بھی کر لیا تھا کہ ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے حافظ قرآن اور آدھے حافظ بن کر پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آج ہماری مائیں جن کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، جن کے ہاتھوں میں سیریلز اور ڈرامے ہیں، جن کے ہاتھوں میں فلم اور جن کے ہاتھوں میں ریموٹ اور ٹی وی کا ہے، جن کے ہاتھوں میں موبائل میں طرح طرح کے فلمیں گانے بجتے رہتے ہیں، یاد رکھیے پھر ان کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد انٹرنیٹ پر ناچنے والی اولاد ہوگی، ان کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنا ہنر دکھانے والی ہوگی، ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کسی چبوترے پر بیٹھ کر جفا کھیلنے والی ہوگی، ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کسی گلی پر کسی کے گھر کو برباد اور تباہ کرنے والی ہوگی، ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کسی جگہ پر کھڑے ہو کر وائن شاپ میں شراب پیتی ہوئی نظر آئے گی، سگریٹ پیتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، سب سے پہلے ان کی ماں کی غلطی ہے، ان کے ماں باپ کی غلطی ہے، جنہوں نے اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد سے لے کر بڑے ہونے تک پرورش ایسی کی کہ باپ اپنے بچے کے سامنے کھڑے ہو کر آرار اور گٹکا چباتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے، وہی بچہ بڑے ہو کر اپنے باپ کے ساتھ بات کرتے وقت سگریٹ پی کر بتاتا ہے کہ باپ تم تو کم ریٹ کی پیا کرتے تھے، میں تمہارے سے برانڈ والا بچہ ہوں، گرانڈ بچہ ہوں، میں تمہارے سے مہنگی والی پی کر بتاؤں گا۔ یہ ہماری ہی حالت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا ویسا مستقبل اور فیوچر بنا دیا، ورنہ وہ اللہ والوں کی حکایتیں، ان کے واقعات، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہیں، ان کی پوری زندگی، ان کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم ایسے پیدا ہوں اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنا زندگی اور طریقہ ایسا کر لیں تو پھر اللہ ہی بچائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کیسے بڑے اتنے بڑے امام، اتنی بڑی کتاب، اتنے بڑے کتاب کے مصنف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب کوئی ہے تو بخاری۔ اور بخاری کے مصنف کیسے بنے؟ پیچھے ان کی ماں کی دعائیں تھیں، ایک ٹائم بھی کسی دن پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے سے لے کر مرتے دم تک کسی دن بھی ماں نے ایسا نہیں ہوا کہ بیٹے کو تہجد کے لیے نہیں اٹھایا، تہجد کی پابندی کرا رہے، جبھی جا کے اتنے بڑے امام بنے اور جبھی جا کے اتنے بڑی حدیث کی کتاب لکھنے والے بنے۔ اس لیے معزز سامعین، قرآن مجید کو سیکھنے والے بنے، قرآن مجید سے ہمارا رابطہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، قرآن مجید ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہم اس کو دیکھ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم 40 سال 50 سال کے ہو گئے، لیکن آج تک ہم کو 20 سورتیں یاد نہیں، آج تک ہم کو 30 سورتیں یاد نہیں، آج تک ہم کو 2 پیجز قرآن مجید کے یاد نہیں ہے، آج تک ہم کو یاد بھی ہے تو ٹرانسلیٹ کرنا نہیں معلوم، آج تک ہم کو یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آئے، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، میننگ کیا ہے نہیں معلوم۔ قل هو اللہ احد، ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، نماز میں پڑھ رہے لیکن کیا میننگ ہے نہیں معلوم۔ اعوذ برب الناس پڑھ رہے، کیا میننگ ہے نہیں معلوم۔ اور وہی کسی سنگر کا، کسی فلم کا ایک نام بول دیا جائے تو بچہ اس کے باپ سے لے کر مرتے دم تک کا، اس کی بیٹی کا کتنی عمر ہے، کہاں پیدا ہوئے، کون سا دواخانہ تھا، کہاں رہتے، ممبئی میں اب کہاں ہیں فی الوقت، دہلی میں کہاں ہیں، اس فلم کی شوٹنگ کہاں ہوئی، انہوں کہاں رہتے، پورا بتائیں گا۔ لیکن وہی قرآن مجید کے بارے میں تھوڑا بول دیا جائے کہ بھئی ایک آیت پڑھ کے سناؤ تجوید کے ساتھ، ذرا نہیں آئیں گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت بھی بتایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ
میری قرآن کو، میری کتاب کو یاد کرنے والے کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں باپ کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہم ان کے ماں باپ ہیں، ہم نے میرے بچے کی تربیت میں نے ایسے کی کہ میں اس کو مدرسے میں قرآن مجید حفظ کرانے کے لیے ڈال دیا، مشقتیں برداشت کر کے، مصیبتیں برداشت کر کے، 3 ٹائم 4 ٹائم بھیکا ہوا، سوکھا ہوا، ٹھنڈا کھانا کھا کر میرا بچہ آپ کی کتاب یاد کرنے میں لگا ہوا تھا، مار کھاتے ہوئے، مجھ سے آپ کے روتے ہوئے، شکایتیں کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، اے اللہ لیکن آپ کی کتاب کو، آپ کے قرآن مجید کو یاد کر لیا، ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ چلیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ 2 کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا ہنرمند ہو ایسا تاج بنا نہیں سکتا۔ اب بتائیے، سورج سے زیادہ روشن تاج کہاں سے لائیں گے آپ؟ ایک سورج پوری دنیا کے اوپر چکر لگا رہا، پوری دنیا گھوم رہی ہے اور اس سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اتنا اجالا اگر پوری لائٹیں بھی بند کر دی جائے تو ہم اندھیرے میں نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہ سورج کی تابناکی اور اس کی روشنی ہمارے کھڑکیوں سے، ہمارے کمروں سے اندر تک آئے گی، اور وہی رات ہو جائے گی، سورج چھپ جائے گا، کتنے بھی لائٹیں ڈال دو آپ اندھیرا ہی معلوم ہوگا۔ اس سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائیں گا ماں باپ، اور کہا جائیں گا کہ دیکھو یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، تو سوچو پھر حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ماں باپ کا مرتبہ یہ ہے تو پھر سوچو پڑھنے والے کا مرتبہ کیا ہوگا۔ نور علی نور، اس کا مرتبہ تو پوچھو مت۔ کہا گیا اقرا ورتق، پڑھیے۔ حافظ قرآن سے کہا جائیں گے، اللہ فرمائیں گے پڑھو، اسٹارٹ کرو قرآن مجید پڑھنا، ورتق پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ جنت کی سیڑھیوں پہ، اور پڑھتے پڑھتے جہاں تک چڑھنا چاہ رہے جنت پہ چڑھتے جاؤ، وہ سب تمہارا ہے۔ جہاں جا کے تم رکیں گے آخر میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کے من الجنت والناس، وہ تمہارا محل اور مقام۔ سوچیے آپ، حافظ قرآن کا مرتبہ، دل میں اس کے سینے میں قرآن مجید، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں حافظ قرآن کا ادب اور احترام تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر حافظ قرآن لیٹا ہوا ہو تو اس کی طرف پیر بھی نہ کیا جائے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر کہیں لیٹا ہوا حافظ قرآن ہے تو اس کی طرف پیر بھی نہیں کیے جائے۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں جو قرآن مجید ہے اس کا الگ مرتبہ اور مقام ہے۔ جیسے ہم قرآن مجید کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے کبھی، ویسے ہی حافظ قرآن کی طرف بھی پیر کر کے نہیں سویا جائے۔ علماء نے یہاں تک لکھی بات۔ اب سوچئے، اس حافظ قرآن کا مرتبہ ایسا ہے تو ہم اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے خود کے بیٹوں کو، اپنی خود کی بیٹی کو، اپنی خود کی اولاد کو، چاہے آپ کی اولاد نہ ہو تو بھائی کی، بہن کی اولاد کو مدرسے میں پڑھائیں۔ مدرسے میں داخلے اسٹارٹ ہو چکے ہیں، 12 شوال سے داخلے شروع ہوتے ہیں اور تقریباً 15 تک، کہیں 20 تک چلتے رہتے ہیں شوال کا مہینہ۔ آپ جائیں مدرسوں میں پڑھائیں، مدرسوں میں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ آج ہم صرف اس بات کو لے کر لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں مدرسہ جس میں فاتحہ نہیں دلائی جاتی، فلاں مدرسہ جو بریلویت کا ہے، فلاں مدرسہ جو دیوبندیت کا ہے، فلاں مدرسہ جماعت اسلامی، فلاں مدرسہ اہل حدیث کا ہے، فلاں مدرسہ فلاں وہ ہے، فلاں۔ صرف ہم نے جماعتوں میں تفریق پیدا کر کے رکھ دی، حالانکہ قرآن مجید ایک کلام، قرآن مجید ایک ہی ہے۔ کسی بھی مدرسے میں جائیں گے، کسی بھی جگہ پڑھائیں گے، کسی بھی جگہ رہیں گے، ایک ہی کلام مجید پڑھایا جائیں گا، دوسرا نہیں۔ تو اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں مدرسہ ان کا ہے تو کیوں قرآن مجید پڑھائیں گے، غلط نہیں پڑھائیں گے، وہاں بھی وہی پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن کو چینج کریں، اپنے مائنڈ کو بدلیں۔ اگر آپ کا ذہن چینج ہوگا تو بچوں کا طریقہ، رویہ چینج ہو جائے گا اور بچہ پڑھ کے نکلیں گا۔ پریشانیاں، مصیبتیں آتے رہتی ہے۔ ہم خود بھی پڑھے مدرسے میں، کئی جو عالم اب دیکھتے ہیں، مفتیان کرام کی آپ باتیں سنتے، سب مدرسے میں پڑھ کے آتے ہیں۔ 20 سال 15 سال کی محنتیں ان کی ہوتی ہے، ان محنتوں میں صبر کا دامن، استقامت کا دامن۔ کسی دن مدرسوں میں کبھی کھانا اچھا بنا، کبھی نہیں بنا، کبھی مار پڑی، کبھی نہیں پڑی، کبھی سبق سنائے، کبھی ڈانٹ میں رہے، کبھی بخار میں رہے، کبھی ہوتے رہتا ہے۔ مدرسہ جیسی زندگی ہے، گھر میں بھی رہی تو بخار آنے والی ہے۔
گھر میں بھی رہے تو وہی کھانا ہے، کبھی کبھی گھر میں صبح کا کھانا بھی دوپہر میں کھانا پڑتا خاموش، لیکن مدرسے میں ویسا نہیں، مدرسے میں صبح میں گرم الگ، دوپہر میں گرم الگ، رات میں گرم الگ۔ اگر ٹھنڈا کھانا دے دیا جائے تو بچہ شکایت کر سکتا جا کے کہ مجھ صاحب ٹھنڈا کھانا دے دیا گیا، باورچی کو ڈانٹ پڑے گی۔ مدرسہ تو ایسا ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں نے ہمارے ذہن کو چینج کر دیا، بدلاؤ لائیے۔ یہ مدرسے جب تک قائم ہیں ہم زندہ ہے، یہ مدرسے جب تک زندہ ہے ہم زندہ ہے۔ یہ مدرسے اگر گر گئے، یہ مدرسے اگر منہدم ہو گئے، یہ مدرسوں کی عمارتیں ٹوٹ گئی تو یاد رکھیے ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، ہمارا دین ختم، ہمارا اسلام ختم، ہماری شریعت ختم۔ اگر کچھ پوچھنا ہے تو مدرسے تک جا نہیں سکتے، اس لیے کہ مدرسہ نہیں۔ اگر پڑھانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، مدرسے تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ مدرسہ نہیں ہے۔ بچوں کو عالم بنانا ہے، مدرسہ نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ بچے کو مفتی بنانا ہے، مدرسہ نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ بچے کو قاری بنانا ہے، مدرسہ نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ کسی مسئلے میں استفسار لینا ہے، فتویٰ لینا ہے، مدرسہ نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ تو یاد رکھیے یہ مدرسہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر صفہ کے چبوترے پر سب سے پہلا مدرسہ شروع کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے، سب سے پہلے طالب علم تھے۔ انہوں نے بیٹھ کر مدرسے کے اس چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کو جمع کیا اور یاد کیا۔ تو یہ سوچیے آپ، جنگ یمامہ کے وقت شہید ہونے والے صحابہ میں سے 30 سے 40 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ اتنے حافظ قرآن بنے صحابہ، بیٹھ کر پڑھ رہے تھے قرآن مجید، جب تک لکھی ہوئی قرآن مجید نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جب 30 سے 40 صحابہ کرام شہید ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ اب کسی نہ کسی چیز پر قرآن مجید کو لکھ دیا جائے گا۔ کبھی چمڑے پر لکھ دیا گیا، کبھی پیپرز پر، کبھی کسی اور چیز پر لکھ دیا گیا، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا گیا۔ وہی قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہاں البتہ اس کی پرنٹنگ چینج ہوتے رہتی۔ یاد رکھیے کئی جگہوں پر کئی مرتبہ پلے سٹور میں ایسے بھی قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا جو دوسرے لوگوں نے، ہمارے فریق مخالف نے قرآن مجید میں چینجز لانے کے لیے کئی آیتوں کو چینج کر دیا۔ لیکن جو حافظ جب رہیں گا، جب قرآن مجید کو آیت پڑھیں گا تو معلوم ہوگا کہ بھائی ادھر غلطی ہو رہی، اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن ہے۔ لیکن جو لوگ جو قرآن مجید پڑھے ہی نہیں، اگر وہ لوگ پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے اور جو لکھا ہوا رہے گا وہی پڑھیں گے تو پھر میننگ چینج ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، مخالف میں رہنے والے لوگ ہمارے خلاف ایسا پروپیگنڈا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ کتنے بھی قرآن مجید نئے لکھ دو، ڈاؤن لوڈ کرا دو، کسی بھی جگہ پر لکھ دو، لیکن ان کے دل سے قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ ان کے دل پہ جو چھپ گئے قرآن مجید ان کے سینے پہ، اس کو بھلا نہیں سکتے۔ اب یہ آپ سوچئے تراویح میں جب حافظ قرآن پڑھتا ہے تو ہم خود بھی پریشان ہو جاتے پیچھے ٹھہر کے کہ بھئی اتنا فاسٹ، اتنا ریگولر اور اتنا سلیس انداز میں، اتنی آسانی کے ساتھ ہر حرف، ہر لفظ، ہر کلمہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیسے یاد کیا ہوگا، کتنی محنت ہوگی، ایک آیت، ایک لائن، ایک سورت کو یاد کرنے ہمیں رات میں دن میں تارے نظر آتے ہیں، لیکن یہ حافظ قرآن کیسے بن گئے ہوں؟ یہ اللہ کی ان کے ساتھ خصوصی نعمت ہے۔ اس لیے ہم ان اکابرین، ان علماء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے بنے۔ حافظ قرآن کا مرتبہ بہت بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان سے کوئی ایک حافظ قرآن بن کر پیدا ہوگا، کئی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ 7 خاندانوں کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ آپ امیجن کیجئے، حافظ قرآن 2 ہی چیزیں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے سفارش کرنے والے بنے گی۔ ایک تو تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ کی ذات ہے، اس کے علاوہ 2 اور چیزیں، ایک روزہ ہے، ایک قرآن ہے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ اس بندے نے صرف آپ کے خاطر پورا دن بھوکا اور پیاسا رہا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف آپ کے خاطر، اسی لیے اللہ اس کے روزے کو قبول فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید بھی ساتھ میں کہے گا کہ اللہ میں آپ کا کلام ہوں، میں آپ کی زبان ہوں، میں آپ کا قرآن ہوں، میں آپ کی وہ کتاب ہوں جس کو آپ نے آپ کے مقدس نبی پر مقدس شہر میں مقدس مہینے میں نازل کیا، میں وہ قرآن ہوں۔ اللہ میں اس کے دل میں ہوں،
اللہ میری سفارش قبول کر لیجیے، اللہ اس پڑھنے والے کے یہ لوگ خاندان والے ہیں، ان کو بھی معاف کر دیجیے۔ تو سوچیے ہمارا بیڑا پار ہے، ہم پہنچ جائیں گے آگے تک۔ اس لیے معزز دوستو، معزز سامعین، قرآن مجید سے اپنی الفت کو، اپنی دل لگی کو، اپنی چاہت کو، اپنی محبت کو بڑھائیے۔ قرآن مجید ہی ایک ہمارے لیے بہتر رہنما ہے۔ قرآن مجید ہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنگوں کو فتح کیا، غزوات کو فتح کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کمانڈر بنے اسلام کے تو کتنا لشکر تھا ساتھ میں، کتنا لشکر تھا ساتھ میں؟ ادھر 1000 کا لشکر ہے، سامنے 1,00,000 کا لشکر ہے۔ آپ سوچئے 1000 1,00,000 سے کیسا لڑ سکتا ہے؟ کیسے ہمت آ سکتی کہ 1000 کے لوگ ہیں اور 1,00,000 لوگوں سے لڑ لیں؟ اور یہ 1000 لوگ ہیں، ان کے پاس نہ صحیح سے تلوار ہے، نہ نیام ہے، نہ کچھ اور ہتھیار ہے۔ وہ 1,00,000 کے لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹیں ہیں، ہاتھی ہے، سب کچھ موجود ہے، اور ایکسٹرا اور تلواریں رکھی ہوئی ہے۔ جب سامنے آ کر کافر کا ایک لیڈر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات اس نے یہ کہا کہ مجھ کو ان لوگوں کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ تو 1000 ہے، ہم تو لاکھوں کی شمولیت میں ہیں، اور ہمارے پاس تو ہر ساز و سامان ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا، حامان بن ولی اس کا نام تھا، اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسلامی کمانڈر، میں تم کو آزاد کرتا ہوں، جاؤ، میں تم کو نہیں ماروں گا، تم چلے جاؤ، اتنے لوگوں پہ مجھ کو رحم آ رہا ہے، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، کیا لڑیں گے؟ تو خالد بن ولید نے کہا یہ سب باتیں ہمارے سامنے نہیں ہوگی، تم لڑنے کے لیے آئے ہو، لڑو، اس لیے کہ اب جنگ کا وقت آ چکا، اب ہمارے پاس ساز و سامان ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس جو چیز ہونی ہے وہ ہے، تم آ جانا۔ حامان بن ولی نے کہا یہ لوگ ایسا نہیں سنیں گے، چلو پھر شروع ہو جاؤ۔ جب جنگ لڑی گئی، 1000 کا وہ لشکر، وہ 1,00,000 کے لشکر میں جب داخل ہوتا ہے تو لاکھوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیتا ہے، ان کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ 1000 کا لشکر، صرف 1000 کا لشکر، ان کے درمیان اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ ان کے درمیان اتنی قوت کہاں سے آئی؟ وہی قوت، وہی ایمان قرآن مجید، وہی ایمان، وہی طاقت قرآن مجید کی، یہی قرآن مجید ان کی طاقت، یہی قرآن مجید ان کا ہتھیار، یہی قرآن مجید ان کے لیے قوت، یہی قرآن مجید ان کی شجاعت، یہی قرآن مجید ان کی بہادری، یہی قرآن مجید ان کے لیے منزل، یہی قرآن مجید ان کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہی قرآن مجید ان کو جنت تک لے جانے والی، یہی قرآن مجید ان کے بچوں کا پروانہ چڑھانے والی، یہی قرآن مجید ان کے لیے سب کچھ اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہا گیا، شاعر نے کہا تھا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے، بلند مرتبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں۔ اگر اس کو کوئی پڑھنے والا ہے تو پڑھو، آپ ہی کے لیے قرآن مجید نازل ہو۔ اس لیے معزز دوستو، معزز سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلوائیں، ان کو پڑھائیں، حافظ قرآن بنائیں، دین کا علم سکھائے۔ دنیا کا تو علم سیکھ لیں گے، آج نہیں کل سیکھیں گے، آج نہیں کل پاس ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے ایک عمر گزرنے کے بعد حفظ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے رہتے وقت بچپن میں اپنے بچوں کو مدرسے میں دلوائیں۔ آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، چینجز بہت بدلاؤ آ گئے، ہندوستان کے حالت پر نازک ہو گئے۔ ایسے حالت میں، ایسی سچویشن میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر کوئی اور لیڈر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مسلمان تو ایک غدار قوم ہے، یہ مسلمان تو یہ گھسپیٹے ہیں، یہ مسلمان تو لوٹ کے کھانے والے ہیں، یہ مسلمان تو کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو بھی معلوم ہے ہماری ہسٹری، ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم ہی نے تو ان کا صفایا کیا تھا، سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن آج ان کی حکومت ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے بل چڑھتے ہیں، اور یہی اللہ کی طاقت ہے۔ ایک ذرے برابر بھی اگر اللہ نے اپنی طاقت کا جوش مارا تو ان کی حکومت لڑکھڑائے گی اور گر جائے گی۔ ہماری طاقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن سے دل لگائیں، ہم قرآن سے اپنا رابطہ اور ضابطہ مضبوط کر لیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ شاد و آباد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔